السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، سہیل خان افریدی نے آتے ساتھ ہی کام اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ وفاق کے ساتھ تمام بات چیت اس وقت شروع ہوگی جب میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی۔ ناظرین، حالات بہت گھمبیر ہیں۔ سہیل خان افریدی نے بندے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ سہیل خان افریدی نے جو اسٹیبلشمنٹ کی کابینہ تھی، جو نام گئے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان صاحب کا ایک میسج آیا ہے، پیرول پر دوبارہ رہائی کی بات چیت چل پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے سہیل خان افریدی نے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا ہے۔ سہیل خان افریدی آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں، مجھے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیں۔ سہیل خان افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی ہے باضابطہ طور پہ کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملنا ہے اور کچھ انتہائی اہم امور پر بات چیت کرنی ہے۔ ویسے کل بھی سہیل خان افریدی پورا دن اڈالہ جیل کے سامنے وہاں پہ موجود رہے۔ وفاقی حکومت کو لکھا گیا، شہباز شریف کو بتایا گیا، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے لکھا، محکمہ داخلہ کو لکھا، ایک سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے جو ملاقات کروا دیتے اور کوئی اتنا بڑا ویسے ایشو بھی نہیں بننا تھا۔ ملاقات ہو جاتی تو یہ ایک بہت اچھا جسچر جاتا، یعنی یہ کوارڈینیشن کا ایک لیول ڈیولپ ہو جاتا دونوں صوبوں کے درمیان۔ لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں پہنچ گیا، اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر اس نے شہباز شریف کو کال پہ بتایا کہ سر میں 4 کروڑ لوگوں کا سی ایم ہوں، میری عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے آگے سے جو جواب دیا وہ بہت حیران کن تھا۔ شہباز شریف نے کہا جی کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ناظرین، پوچھ کے بتاتا ہوں اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، یعنی اس ملک کا چیف ایگزیکٹو، اس ملک کا وزیر اعظم ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ کہہ رہے کہ میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا، تھوڑا سا انتظار کریں، میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب اگر شہباز شریف نے بھی پوچھ کے بتانا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس ملک کو یہ آگے کیسے لے کے چلے گا، یہ گورنمنٹ کیسے آگے چلے گی۔ ناظرین، سہیل افریدی نے فل سٹاپ لگا دیا ہے، ان کی اور وفاقی حکومت کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ میری عمران خان صاحب سے بات چیت نہیں کروائیں گے، اس وقت تک آپ کے ساتھ، وفاق کے ساتھ میں کوئی بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ بند مطلب بند۔ اور ویسے ایک سوچنے کی بات ہے، سہیل افریدی کا پہلے آپ نے کہا کہ ہم آپ کو سی ایم نہیں بننے دیں گے، آپ نے پریس کانفرنسیں کی، آپ نے بڑے بڑے بیان دیے، آپ نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے سہیل خان افریدی نہیں بنے گا سی ایم۔ سہیل خان افریدی سی ایم بن گیا، آپ کو عدالتوں سے بھی سبکی ہوئی، آپ کو گراؤنڈ کے اوپر سبکی ہوئی، کوئی ایک بندہ نہیں ٹوٹ سکا۔ جب اتنی چیزیں اس کے حق میں چلی گئیں، جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے پیچھے تمام کے تمام 90-92 لوگ کھڑے ہیں، تو آپ مہربانی کریں، آپ ملاقات کروا دیں۔ آپ ملاقات جب کروا دیں گے تو اگلے بندے کے پاس جب آپ دوبارہ کوئی مسئلہ لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو سنے گا۔ جب پہلی دفعہ ہی اس کو پہلے مرحلے میں ہی آپ اس کو پہلے ہفتے کے اندر ہی آپ اس کو افینڈ کریں گے، آپ اس کو تنگ کریں گے، آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، وہ بھی پھر آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس سے گیپ بڑھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ دو صوبوں کے درمیان اگر کوارڈینیشن کا یہ لیول ہے کہ ایک بندے کو جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل کا جو کرنے کا کام ہے، اس کے لیے اس کو شہباز شریف سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور شہباز شریف بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو سپرنٹینڈنٹ جیل کر دیتا ہے نارمل عام دنوں میں، تو آپ بتائیں کہ وہ کوارڈینیشن پھر کس طرح آگے چلے گی؟ کس طرح بین الصوبائی جو ہم آہنگی ہے وہ کیسے پیدا ہوگی، اور کیسے پھر پاکستان کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے؟ یہ بہت ستم ہے، بہت عجیب صورتحال ہے، اور اسی لیے پھر ان کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجوع کرنا پڑا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ درخواست کی کہ بھائی میری عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے۔ ناظرین، دوسری طرف آج ہی کے دن عمران خان صاحب کی بڑی واضح ڈائریکشنز ہیں، اور ان ڈائریکشنز کے اوپر ہی اب لوگ نکل رہے ہیں، یعنی کے پی کے اندر بھی لوگ نکل رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر دیگر مذہبی لوگ بھی نکل رہے ہیں۔ اس کے کچھ ویژولز بھی آئیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے جو کابینہ کا معاملہ تھا وہ بھی پھنس گیا ہے، یعنی ہر چیز پھنس گئی ہے۔ خبر یہ آئی ہے جی کہ خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر عمران خان کا کابینہ کی تشکیل سے متعلق جو پیغام ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے پہنچایا گیا، اور اس میں یہ جو کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے 2 لوگوں کو چنا ہے۔ ایک مزمل اسلم صاحب کو عمران خان صاحب نے فائنل کیا تھا اڈیالہ جیل سے، اور بیرسٹر سیف جو ہیں، جو سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کا بھی کہا جا رہا تھا کہ کہا ہوا ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ ان دونوں کی نامزدگی کا معاملہ جو ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ روز سلمان راجہ نے پارٹی قیادت کو بانی پی ٹی آئی سے ہونے والی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ محمود خان اچیزئی کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر، اسد کیسر اور اپوزیشن قیادت شریک ہوئی۔ عشائیے میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی سے کابینہ مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف سے متعلق میری گفتگو ہوئی۔ عمران خان صاحب نے واضح کہا ہے کہ میں نے کابینہ میں مزمل اسلم اور
بیرسٹر سیف کی شمولیت کا کوئی حکم نہیں دیا. یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے. انہوں نے بیرسٹر سیف تو پہلے ہی مشکوک تھا, اب انہوں نے جو مزمل اسلم ہے اس کو بھی مشکوک کر دیا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ مزمل اسلم تو میرا بالکل پہلا کھلاڑی ہے, لیکن یہاں پہ عمران خان سلمان اکرم راجہ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد سہیل آفریدی کو یہ پیغام پہنچایا ہے. عمران خان نے کہا کہ کے پی کے ممبران اسمبلی اور مشیروں کے لیے پارٹی تنظیم سے مشاورت کی جائے. خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نئی کابینہ میں نئے چہروں کو لانے کے حق میں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ تمام لوگ جو آپ کو اس سے پہلے سی ایم ہاؤس کے اندر نظر نہیں آئے, اب وہ تمام لوگ سی ایم ہاؤس کے اندر نظر آ رہے ہیں. اب وہ تمام لوگ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. مشتاق غنی اس میں ایک ہے, اس میں بے شمار لوگ ہیں. اور اب یہ جو مسئلہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے لوگ شامل ہو جائیں گے اس کابینہ کے اندر, مجھے یہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے بیرسٹر سیف صاحب بھی مشکل میں اور پھر مزمل اسلم صاحب بھی مشکل میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا. ایک میسج آیا ناظرین عمران خان صاحب کا, اس میں انہوں نے یہ آج ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سہیل آفریدی میری ISF کے دیرینہ اور وفادار ساتھیوں میں سے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ وہ توقعات اور تحریک انصاف کے نظریے کے عین مطابق بحیثیت چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں کام کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر علی امین گنڈاپور نے نہایت باوقار طریقے سے حکومت کی منتقلی یقینی بنائی. یعنی شاہد خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ گنڈاپور 2 نمبری کرے گا, یہاں پہ وہ کر بھی لیتا, اس کے پاس آپشنز نہیں تھے. اس کے ساتھ اگر 20 MPs اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے وہ کر لیتا, وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا. اور جس طرح سے وہ جس تکلیف کے عالم میں وہ گیا, یہ عینی شاہدین ہی گوائے, وہ بتا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ جمعے کی نماز کے بعد خیبر پختونخوا میں ہمارے تمام کارکنان اور عوام مریدکے کے قتل عام کے خلاف نکلیں اور چاروں واقعات کے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کریں. یعنی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی, اور پھر 8 فروری کو جو کچھ ہوا, اور پھر اب جو مریدکے کے اندر ہوا ہے. عمران خان نے کہا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کا صرف بندوق کے زور پر ہر چیز کا حل نکالنے کا فارمولہ کبھی دیر پا اور کامیاب ثابت نہیں ہوا. افغانستان کے ساتھ مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے, لہٰذا یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملہ فہمی سے ملک میں دیر پا امن کا قیام یقینی بنائیں. خان صاحب لکھتے ہیں فارم 47 کی جعلی حکومت کا نہ ہی استحقاق ہے اور نہ ہی اہلیت کہ وہ قیام امن میں مؤثر کردار ادا کر سکے. ہمارے دور میں دہشت گردی کم ترین سطح پر آ گئی تھی. مجھے پیرول پر رہا کیا جائے تو میں افغانستان سے تنازعات کے حل اور قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اس حکومت کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے ایک آفر دیے, اور لیکن حکومت جو ہے وہ عمران خان کو کیسے نکالے گی باہر, کیسے پیرول پر عمران خان کو رہا کرے گی؟ جو حکومت سہیل خان آفریدی سے جو 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, وہ اس کے لیڈر سے ملاقات تک نہیں کروا سکتی, جو اڈیالہ جیل کے ایک دروازہ نہیں کھلوا سکتی, جس کا جو ایک سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے. اس ملک کا چیف ایگزیکٹو, اس ملک کا وزیر اعظم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بھی اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا میں اس میں کچھ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو وہ یہ سب کیسے کرے گی؟ عمران خان کو پیرول کے اوپر کیسے رہائی دے گی؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. ناظرین, پورے پاکستان میں لوگ نکلنا شروع ہو گئے بہت بڑی تعداد میں. یہ خبر آہستہ آہستہ اب آگے ڈیولپ ہوگی. خیبر پختونخوا میں ضلع محمد میں بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. اسی طرح تقریباً پاکستان بھر میں بہت بڑی تعداد میں آج لوگ سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر. اور یہ جو اب احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے یہ میسو ہوگا. اس کے بعد جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں بھی اسلام آباد کے اوپر آنے کے لیے پوری تیاری رکھتا ہوں. دوسری طرف یہ بات بھی چل پڑی ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب کو جیسے ہی ان کے کیسز ختم ہوں گے ان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا. اچھا, یہ بات جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی ہے. علیمہ خان صاحبہ کے بقول عمران خان صاحب یہ بات سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے اڈیالہ جیل سے جو کیسز ہیں وہ ختم ہوں گے تو عمران خان صاحب کو کسی دوسرے مقام پر جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ناظرین یہ اب عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہوگا ممکن ہے ان کی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی کاروائی شروع کی جائے, اور وہ جو ہے وہ بہت سیکرٹ ہوگا, بہت ٹائٹ انوائرمنٹ کے اندر ہوگا. اور جتنا ویسے میں یہ سمجھتا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, اور شاید آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے, جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے
گورنمنٹ کے آپشنز بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے آپشنز بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں, اور اتنا پریشر بڑھتا جا رہا ہے. جب آپ کے پاس آپشنز محدود ہوتے جاتے ہیں تو پھر آپ الٹیمیٹلی فورس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. جب آپشنز کم ہو رہے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ فورس کی طرف جائیں گے, آپ اگریسو ہوں گے. تو اب یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ نپٹا جائے گا, آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا, کسی کو کوئی سپیس نہیں دی جائے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد پھر آگے جب سہیل خان افریدی کی کابینہ بنے گی, اگین وہ ایک بہت بڑا اپ سیٹ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, وفاق کے لیے. ایک پورا صوبہ ہے اور بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ولنریبل سچویشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے, بڑے وولٹائل قسم کے حالات ہیں. افغانستان کی بارڈر بند کر دی گئی ہے, وہاں پہ مستقل حالات خراب ہیں. پھر طالبان کا ایشو, ٹی ٹی پی کا ایشو, پھر افغانستان کی کے پی کے کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ لڑائی, اب پھر مولانا صاحب کا سڑکوں کے اوپر آنا. تو چیزیں ناظرین ٹھیک نہیں ہیں. دعا کیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.